موجود ہے، اور سلسلہ چشتیہ، صابریہ، قادریہ، جتنے بھی سلاسل نے انہاں سارے دے اندر سلسلہ فیض اولاد علی پاک سرکار دا موجود ہے۔ حضرت امام محمد الباقر اپنے دور دے اتنے بڑے عالم سن کہ آپ نو صرف علم شریعت ہی نہیں، کائنات تے اس وقت دے تمام علوم تے اللہ نے آپ نو دسترس اور ملکہ عطا فرمایا ہے، جس دا اندازہ آپ اس ایک واقعہ تو لگا سکتے ہو کہ حضرت سفیان ثوری جیسے محدث، حضرت ابو عیین امام عیینہ جیسے اور امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ آپ نے شاگرداں میں موجود نے، اور کثیر تعداد اہل سنت امام محمد باقر کو حدیث دا اور فقہ دا اور دین دا فیض لین والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا واقعہ کیا ہے کہ جدوں خلیفہ سی ولید بن عبد الملک، عبد الملک مروان دا بیٹا ہے، مروان حکم دا ہے، مروان بن حکم اس دا بیٹا ہے عبد الملک، عبد الملک دا بیٹا ہے ولید اور حشام، یہ دو میں بادشاہ بنے نے اور بڑے ظالم بادشاہ۔ ولید مدینے آیا، جس وقت ولید مدینے آیا تو اس وقت مدینے دے گورنر سن حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہ دے بعد خلافت جنہ ملی اور انہوں دے دور نو خلافت راشدہ دا دور آکھیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نو اہل سنت بہت اچھی اور قدر دی نظر نال دیکھ دیں، کیونکہ وہ محب آل محمد سن۔ بے شک انہوں دا تعلق بنو امیہ نال سی، لیکن انہوں دیا رگائیں حضرت عمر فاروق دا خون ماں دی طرف موجود سی، اس واسطے اہل سنت انہوں دے اعمال دی وجہ تو اور انہوں دی اصلاح اور امت نال پیار اور انہوں دے جو ہے انہوں دا زمانہ جو ہے جو خلافت دا اس کو خلافت راشدہ دے نال تشبیہ دیں دیں، کیونکہ انہوں نے دنیا نو انصاف اور عدل نال بھر دیتا سی۔ حضرت عمر بن عزیز گورنر مدینہ سن، تو ولید جو ہے وہ دورے تے آیا، مختلف شہروں کو پھردا پھردا مدینہ شریف بھی آیا، وزٹ کرنے سے اپنی بادشاہ تھی اس دی۔ جدو وہ پہنچیا تو عمر بن عبدالعزیز نے حضرت امام محمد باقر دی خدمت جرز کی تھی کہ جی بادشاہ آیا ہے تو میری درخواست ہے کہ تسی بھی اس نو ملن جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں تے نہیں جانا، مینوں بادشاہ نال کی گھر سے؟ اس آخر یہ مینوں پتہ سی کہ تسی کو نہیں جانا تو میں تاں ہی تواڈے کول آیا کہ انہوں مل لو۔ آپ نے فرمایا مینوں وہ نال کی غرض ہے؟ ہن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک دلیل دیتی۔ آپ عرض کرتے ہیں سرکار جیڑا مہمان گھر آ جائے وہ تے کافر بھی ہوئے تے تواڈے نانے دی سنت ہے وہ دے نال خیر خائی کردے سن، تے تو مڑ مسلمان ہے، بادشاہ ہے، تے مہربانی کرو تواڈے گھر آیا ہے مدینے شریف۔ اگوئی امام محمد باقر سن۔ آپ نے فرمایا میرے گھر کتوں آیا ہے؟ وہ دی بادشاہ تے مدینہ وہ دی بادشاہ تے جس ہے وہ اپنی حکومت دی دورہ کر رہا ہے، میرے گھر تے آیا نہیں، میرے گھر آؤں گا تو میں ضرور اٹھ کے ملتا، وہ میرے گھر نہیں آیا، وہ اپنی بادشاہ دے دورے تے آیا۔ اس تو بعد اگلی گل پھر جو حضرت عمر بن عزیز نے کی تھی، سمجھدار سن، عقل والے سن، صاحب شعور سن، انہوں نے کہا جی گل ہے بھائی تانوں پتہ ہے میں تواڈے نال محبت کرنا، اگر تسی نہ گئے اس نے اس گل نو محسوس کرنا ہے، جدو وہ محسوس کرے گا تے میں انہیں جو بھی آکھیا وہ تے عمل نہیں کرنا، مینوں اس نے معزول کر دینا ہے، لہذا میری گورنری چلی جائے گی اور کچھ نہیں، تے میری گورنری واسطے چلے چلے۔ جدو یہ گل کیتی تو حضرت امام محمد باقر فرماندے ہاں ٹھیک ہے، اگر تینوں کو نقصان ہوندا ہوئے تے میں تینوں نقصان تو بچان واسطے وہ دے کول چلا جاؤں۔ کریم ہوندے نے، کریم ہوندے سن، اللہ دے محبوب دی آل سی، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے نال چلنا۔ او ملن چلے گئے، جدو آپ گئے تو اے ایک شان ہوندی ہے، اے ایک اللہ دی طرفوں ہستیاں کچھ ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں نو اللہ پاک وجاہت عطا فرماندا ہے۔ بادشاہ سی اور اپنے اس مقام تے بیٹھا ہے سی، لیکن جو ہی حضرت امام محمد باقر گئے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور یہ روب سی اللہ دی طرف آپ دی شخصیت تے آپ نو اللہ دی طرف انعام سی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے استقبال کیتا اور اپنی جگہ تے انہوں نے بٹھایا، بیٹھ کے تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تے آپ آ گئے۔
جدو آپ آئے تو مسجد کے اندر آپ تشریف فرما سن. آپ دے علم تے جڑا واقعہ بیان کرنا وہ یہ ہے کہ آپ مسجد وچ بیٹھے سن تے ولید نے مسجد نبوی دی توسیع کروائی سی. وہ چیک کرنے واسطے گیا کہ بھئی مسجد دی توسیع کیسی ہوئی ہے کی ہویا ہے. تو ایک جگہ تے اس نے ویکھیا کہ کچھ لوگ بیٹھے نے اور وہ درس لے رہے ہیں اور ایک استاد انہوں نے پڑھا رہا ہے. وہ چلتا چلتا اتنے چلا گیا تو وہ بیٹھ کے تے سنن لگ گیا بھئی یہ کی پڑھا رہے ہیں. تو جو پڑھا رہے سن وہ محمد باقر سن, یعنی مسجد نبوی شریف کے اندر حلقہ درس جنہ دا سی, اور جو درس دے رہے سن وہ حضرت امام محمد باقر سن جو لیکچر دے رہے سن, اور جو لے رہے سن انہاں دے اندر بڑے بڑے جلیل القدر علماء اس دور دے سن جڑے امام محمد باقر کو دین سمجھ رہے سن. اس گل نو بالخصوص سارے جڑے بچے انگریزی پڑھتے ہیں وہ بھی اس چیز نوٹ فرما لیں. تے وہ بیٹھ کے سنن لگ گیا. جدو وہ سنتا رہا درس ختم ہویا, اس نے ایک سوال کیتا بھئی حضور اے جو تسی پڑھا رہے سو اے دی مینوں سمجھ نہیں آئی, اے جڑا تسی پڑھا رہے سو نا اے دی مینوں سمجھ نہیں آئی. امام محمد باقر مسکرا پے تے اس محفل دے اندر امام جعفر صادق بھی موجود سی اور انہوں دا سن بالکل چھوٹا سی, یعنی اجے انہوں دی عمر تھوڑی سی. آپ نے فرمایا اینوں سمجھ آ گئی ہے. اس نے پوچھا جی میں آپ کو دینا تے سوال کر لاں؟ انہوں نے فرمایا کر لو. اس نے پہلا سوال امام جعفر صادق نے کیتا, حالانکہ آپ کا بچپنا سی, کہ جی صاحب المنطق کون ہے دنیا دے اوتے, وہ کون ہے جنہوں صاحب المنطق آکھیا جاندا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ارسطو. ارسطو صاحب المنطق ہے, اس کا لقب ہے کہ اس نے صاحب المنطق آکھیا جاندا ہے, علم منطق دا امام گزریا. اس نے دوسرا سوال کیتا کہ صاحب الماز کون ہے؟ آپ نے فرمایا کسی بندے دا نام نہیں, ستاریاں دے گروہ دا نام ہے, اے دا تعلق علم نجوم نال ہے. تیسرا سوال انہیں کیتا کہ صاحب السواق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے جنہ نو اے اعزاز حاصل سی کہ حضور دی نالین بھی اٹھائی رکھ دیا ہے, صاحب النالین اور صاحب السواق. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے نبی علیہ السلام دی مسواک اور حضور دی خدمت ایک دور چونہ کول رہی ہے, وہ مسواک کول رکھ دے سن, جدو حضور کو ضرورت ہویا اور مسواک پیش کر دیا انہوں نے صاحب السواق آگا. اس نے حیران ہو کے آکھیا بھئی جی اس نو سمجھ آ گئی ہے تواڈے صاحبزادے نو, اے علم دی دنیا دا بہت بڑا ایک ستارہ بنے گا, لیکن مینوں سمجھ نہیں آئی کہ تساں پڑھا کی رہے سو, اس علم دا نام کی ہے جڑا تسی اس وقت پڑھا رہے ہو, اس علم دا کی نام ہے؟ تو امام محمد باقر نے جڑا اگو جواب دیتا سی وہ بڑا قابل غور ہے, اور وہ بڑا ساڈے واسطے, ساڈے نالج واسطے اور ساڈے اطمینان قلب واسطے اور مسلمانہ دی تاریخ واسطے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ مسلمان کس حد تک صاحب علم سن. حضرت امام محمد باقر آپ تو پوچھتے ہیں کہ جی تسی پڑھا کی رہے سو؟ تو حضرت امام محمد باقر فرما دیں کہ میں اپنے بچیاں نو علم حیات پڑھا رہا سا, اپنے شاگرداں نو علم حیات. ہن تسی یہ پوچھ سکتے ہو کہ حیات کی ہے؟ بھائی میاں جیڑی فزکس ہے نا یہ حیات کی قسم ہے, یعنی جس ستاریاں تے اور زمین و آسمان تے اور افلاق تے بحث کیتی جاندی ہے, کائنات تے سسٹم تے بحث کیتی جاندی ہے, اس نو کہندے نے حیات. اور حضرت امام محمد باقر پہلی صدی ہجری دے اندر مسجد نبوی شریف دے اندر اپنے شاگرداں نو علم حیات پڑھا کے دس رہے سن کہ علم کائنات دا ہوئے یا دین دا ہوئے او توانو ملے گا تے آل محمد دی بارگاہ جو ہی ملے گا. اور یہ اتھو ہی علوم چلے نے, اتھو ہی مسلمانہ دا جڑا علمی ورث ہے نا وہ کنورٹ ہویا ہے جدو بغداد اتے ہلاکو خان نے حملہ کیتا ہے. مسلمان صدیاں پیچھے اس وقت چلے گئے سن کیونکہ بغداد دے ایک وزیر نے جس دا نام سی ابن القمی, اس نے ہلاکو خان نو دعوت دیتی ہے کہ تو بغداد دے حملہ کر, اسی تیرے ناڑا. جڑا بچہ نوٹ کر سکتا ہوئے انہوں میں اجازت دینا کہ اے ڈھونڈے کہ اس بندے دا مذہب کی سی. یہ توجہ ہے کہ نا, اے
تلاش کرو اور ڈھونڈو کہ اے دین نال کتنے مخلص ہوتے اور انہاں دا قوم نال کتنا تعلق ہے. عزیزان محترم، حضرت امام محمد الباقر 63 سال دی عمر وچ حضرت امام محمد باقر اپنے نانا جان دی مسجد رسول اللہ دا دین پڑھاتے رہے اور سیاست دے اندر عملاً جو اس دور دی سیاست دا رخ سی وہ دے اندر آپ نے عملاً کوئی ایسا حصہ نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود بنو امیہ دی بادشاہت کو آپ نے کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کیتا کہ اے ٹھیک ہے. حضرت امام محمد الباقر اپنے دور دے سب تو بڑے عالم سے اور آپ دے علم دا مقام ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی مسئلہ دریافت کرنے واسطے حضرت امام محمد باقر اور زین العابدین کی طرف رجوع فرما لیتے ہیں. اتنے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد باقر آپ حضرت محمد کریم دے علم دے وارث سن اور اس دا اندازہ تسی حضور دی اس حدیث تو لگا سکتے ہو کہ امام محمد باقر خود بیان فرما دے کہ ایک مرتبہ حضور دے ایک بوڑھے صحابی حضرت جعفر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور دے صحابی نے انہوں نے ملن واسطے گئے تھے. انہوں نے اکھاں دی بینائی چلی گئی سی، یعنی وہ نبینا ہوا ہے سن اور بینائی تو بالکل معذور سن، بینائی نہیں سی. عمر بھی کافی ہو گئی سی کیونکہ حضور دے صحابی سن، وہ صحابیت تو اگے پھر کافی ٹائم چل چکیا سی. تو حضرت امام محمد باقر جدو انہوں نے ملے تو آپ دی ملاقات ہوئی. تو آپ دی ملاقات دے نالی جدو آپ اتنے پہنچے تو جڑے عاشق ہوندے انہوں نے خوشبو آ جاندی. تو امام محمد رضا دا واقعہ نہیں سنیا، وہ نہ پالکی رکھی تے چند قدم اٹھا کے تو نہ پالکی تھلے چ رکھی. جدو پالکی سرکار نے تھلے رکھی تو آپ فرماتے ہیں جڑے پالکی تھلے رکھو پالکی. جدو پالکی تھلے رکھی گئی امام اعظم حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی چونکہ آپ بزرگ سن اور چل نہیں سن سکتے تو کہار مزدور پالکی اٹھان والے لے کے پالکی آپ تے جاندے سن. تو چند قدم ایک مرتبہ چلے تھے آپ فرماتے ہیں پالکی تھلے رکھو جے تو تھلے اترے تے آپ پالکی اٹھان والے مزدوراں نو کہندے نے بھئی تواڈے وچ سید کون ہے؟ خوشبو تے آ جاندی ہے نا عاشقاں نو کہ بھئی تواڈے تو سید کون ہے؟ چپ وہ ہاتھ وچ ایک ہی سید، دوجے سید آئی نہ وہ جواب دے ہی نہ سکتے، جیڑا ہے سی وہ بھی چپ. جدو آپ نے اصرار فرمایا کہ بھئی تانوں اپنے نانے دا واسطہ ہے تواڈے جو سید کون ہے تو اس ویلے وہ سید زادے بولے تو انہاں فرمایا بھئی مزدوراں تو کام کروائی دے ذات تے نہیں نہ پوچھی دی تسی کام کراؤ. تے آپ تڑپ گئے. میں کتاب میں جتھے پڑھیا ہے نا بالکل میں ذمہ داری نہ لفظ بول رہا کہ آپ نے اپنی پگ لا لی. امام احمد رضا نے اپنی پگ لا کے جو انہوں نے پیرا تے رکھ کے عرض کیتی سید زادے یہ قیامت والے دن تیرے نانے میرے تو پوچھیا کہ تینوں امام بنا چھڑیا تے میرے بچیاں دے کندھیاں تے سوار ہویا تے میں کی جواب دیا گا؟ ہائے ہائے میں دسو وہ سید جڑے مزدوری پہ کرتے ہیں وہ خطیب ہے، وہ پیری مریدی کرتے ہیں، وہ بڑے فقیہ اور عالم ہو سن. اگر یہ کام کرتے ہوندے تو کسی مسجد تے کسی مدرسے چ ہوندے نا. یہ مطلب ہے علوم ظاہری تو بالکل ایڈے واقف کوئی نہ ہونے. عقل دا تقاضا ہے یہ جڑے مزدوری کرتے پھر دیا ہے وہ کوئی ضروری نہیں وہ اتنے بڑے فقیہ اور محدث ہوندے یا وقت ابدال ہی ہوندے. اللہ اکبر. فکر رضا یہ ہے کہ جدو کوئی آکھے میں سید ہاں تے ہوئے سید اسی او دے عمل نہیں دیکھنے. اتھے میں نا ایک بڑا جملہ یاد آتا ہے شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواجہ قمر الدین سیالوی جڑے نا بڑے اپنے وقت دے شیخ الاسلام انہوں کیا جاتا ہے اور ساڑھے سنیاں دے سردہ تاج نے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تو کسے پوچھا بھئی جڑے سید نے جے او عمل نہ چنگے کرن تے مڑ بھی انہوں دا ادب کرنا چاہیے. بس چلو عقیدہ صحیح ہوئے عمل نہ بھی چنگے ہونو گناہگار بھی ہون تے مڑ بھی انہوں دا عمل ادب کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ قرآن 2 قسمہ دی آیتاں نے
کچھ انہیں جڑیاں حکمن منسوخ نے. خواجہ قمرالدین سیالوی فرماتے ہیں آیت ہے لیکن منسوخ ہو گئی ہے, وہ دا حکم باقی نہیں لیکن ان تلاوت کر دیو. انہاں کہ ہاں جی تلاوت کرنے ہیں کیونکہ قرآن جو ہے چلو منسوخ بھی ہے ایت تے ہے نا. تے آپ فرماندے ہیں جی میں قرآن دی آیت منسوخ بھی ہو جائے جو دا ادب تے تلاوت تے ثواب باقی ہے, ایویں رسول دی آل وچ اگر عمل نہ بھی چنگے ہون تے انہاں دا ادب ساڈے واسطے کرنا وہ نہیں لازم ہوتا ہے. عملان نو ویکھ کے ادب کریے تو مڑتے سارے اندر ہی ہو گیا. پھر کیڑا فرق ہے فلانے دا کرو تو فلانے دا نہ کرو. بھائی عمل جڑا بھی چنگا کر لے ادب کیوں نہیں کرنا چاہیے. آل رسول دا اعزاز ہے کہ انہاں دے عمل نہ بھی چنگے ہون عقیدہ چنگا ہوئے تے سانو انہاں دا ادب کردیا رہنا چاہیے. اور اے دے اوتے میں امام احمد رضا دا شعر پڑھ دینا تاکہ گل کنفرم اور پکی ہو جائے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فرماتے ہیں پارا ہے صحفِ گنجائے قدس. اب فرماتے ہیں رسول اللہ دی آل انجے جی میں قرآن دے ورکے ہوندے نے. رسول اللہ دی آل انجے جی میں قرآن دے پارے نے. جی میں قرآن دے پاریاں دی ہر آیت دا ادب ہے ایویں رسول اللہ دی آل دا بھی ادب ہے. بلکہ میں صدقے جاواں بریلی والیاں نو ایویں تے نہیں نہ سنی. بریلی والے فرماندے ہیں بھئی اگر اعلی حضرت صاحبزادے فرماندے ہیں اگر کسی سید کولوں استاد سبق سنے یا قاضی شرعی سزا دے وے تے آپ فرماندے ہیں جدوں سزا دین لگے نا تے اے نہ آکھے میں سزا دے رہا, اے آکھے کہ شہزادے دے پیراں نال گرد لگ گئی ہے تے میں جھاڑ دا پیا. ادب انہوں کہندے نا ادب اس شے دا نہ ہے. اللہ اکبر. اعلی حضرت بولے فرماندے نے پارا ہے صحفِ گنجائے قدس اہل بیت نبوت پیلا سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت پیلا. خواجہ قمر الملت والدین قمرالدین سیالوی علیہ رحمہ فرماندے ہیں کہ آیت منسوخ بھی ہو جائے تے قرآن اچھو تے نہیں نہ کڈی دی. قرآن دے وچ یہ منسوخ ہو گئی ہے, ناسخ آ گئی منسوخ ہو گئی, لیکن اسی اس نو قرآن اچھو جی میں نہیں نہ کڈیا ایویں بے عملی آل اچھو نہیں کڈ دی. بد عقیدگی آل اچھو کڈ دیئے, بے عملی آل اچھو خارج نہیں کر دی. اللہ اکبر. خوشبو آ جاتی ہے جو عشق والے ہوندے ہیں محبت والے ہوندے ہیں تے نالے جس بیلی جاؤ بوٹے دا پھول ہوئے خوشبو تے وہ دی آنی ہی آنی ہوندی. اگر گلاب دے بوٹے تے لگا ہے تے وہ دے چمیلی نہیں آنی باویں چمیلی دی سونی بھی ہوئے لیکن وہ دے گلاب دی آنی. ایویں چمیلی کدی گلاب دی خوشبو نہیں آئے گی. جس چیز تے پھول لگدا ہوئے جیڑا باغ نبوت وچ پھول کھلے گا نا تے رسول اللہ دی آل وچ ہوے گا او دے وچ او خوشبو کسی نہ کسی طریق نال ضرور آ ہی جائے گی. اے اتھینٹک اور پکی بات. مرجایا بھی ہوئے تے خوشبو تے مڑ بھی آندی رہتی. حضرات امام محمد الباقر آپ جدو اس بوڑھے صحابی نو ملے اس صحابہ کو ہی تے اسی سیکھیا ہے کہ رسول اللہ دی آل دا ادب کی. بوڑھے صحابی اللہ اکبر کیا مرتبہ اور مقام ہے انہوں کا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جدو گئے تھے آپ فرما دیں بھئی محفل وچ کون آیا ہے, کون ہو تسی؟ تے امام محمد بولے تھے آپ فرما دیں میرا نام محمد ہے, میں محمد بن علی بن حسین بن علی ہوں. محمد بن علی بن حسین بن علی. میرا نام محمد باقر بن علی اور زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب
میں فاطمہ زہرا دا بیٹا، آپ فرما دے سرکار وہ ہاتھ کرے آجے، انہاں ہاتھ دا کیتا تے حضور دے صحابی نے ہتھاں نو بوسا دیتا، حالانکہ وہ بچپنے ہی سن، تو حضور دے صحابی بوڑھے ہو چکے سن، ہاتھ پھڑیا تے جدو ہاتھ چوم لے تے ہاتھ چا چھڑے تے مڑ پیران ہون لگے تے حضرت امام محمد باقر پیچھے ہو گئے، جدو وہ پیران چومن لگے نا صحابی رسول تو آپ پیچھے ہو گئے، پیچھے چلے گئے۔ آپ فرماتے نا جی انج نہ کرو، یا فرماتے نے اے امام محمد تو انہوں مبارک ہوئے تے مینوں بھی مبارک ہوئے، میرے پاک نبی نے مینوں خبر دیتی سی کہ اے جابر تیری ملاقات میری اولاد ایک اس شخصیت نال ہوئے گی، اس میرے بیٹے نال ہوئے گی جیدہ نام محمد ہوئے گا اور اپنے دور دا سب تو بڑا عالم ہوئے گا۔ تے جدو وہ نال ملاقات کریں انہوں آکھی تینوں رسول اللہ سلام دے دیا، میرا سلام وہ دے تک پہنچا دے، اپنے نانے دا سلام قبول کرو۔ تو امام محمد باقر نے سلام قبول کر کے پھر انہوں نے سلام دیتا، اور حضور دے صحابی نے دنیا نوے پیغام دیتا کہ توکھے وچ نہ روے آجے دنیا والو، صحابی کدی آل دا منکر نہیں ہوندہ، ہاں صحابہ دا منکر کدی آل دا محب نہیں ہو سکتا۔ جی سمجھ آئی کوئی نہ گل دی، صحابہ دا منکر کدی رسول اللہ دی آل دا محب نہیں ہو سکتا۔ آل دی محبت دی شرط یہ ہے کہ تیرے دل دے اندر رسول اللہ دے صحابہ دا پیار موجود ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیٹے حضرت زین العابدین علی اوس آپ بابا زنجیر شام دے بازار ایک سن، اے گل میں تو سنان لگا سن، شام دے بازار ایک حضرت زین العابدین نو ایک شامی کہن لگا کہ چنگا ہویا ہے تسی ختم ہو گئے ہو تے دنیا نو تواڈے تو نجات ملی ہے، سید دا حوصلہ دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں بوڑھے قرآن پڑھے ہی، ہاں توجہ کی تھی، آپ فرماتے ہیں بابا قرآن پڑھے ہی، کیا ہاں قرآن پڑھے، یا آپ فرماتے ہیں سورہ شورا بھی پڑھیا، قرآن سورہ شورا حامی میں شورا پڑھیا، انہوں نے قرآن پڑھیا تو سورہ شورا بھی پڑھی ہو سی، پھر آپ فرماتے ہیں دے چک آیت کل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القرباء پڑھیا۔ توجہ ہے حضرات کے نام، انہیں کہا جی اگر قرآن پڑھے ہے وہ سورت پڑھی ہے تو آیت بھی پڑھی ہے، یا فرماتے ہیں پتہ ہی ہو کون نے، کون نے، یا فرماتے ہیں جتنے نال گل پیا کرنا ہے جنہ دی محبت رب قرآن ہے واجب کیتی ہو، اسی آل رسول ہی تے ہیں۔ وہ شامی کہندے جی وہ تسی ہو، امام محمد باقر نے فرمایا جنہ دی مودت اللہ نے قرآن ہے فرض کیتی ہو، اسی تے ہیں، وہ اسی ہیں۔ امام محمد باقر نے اس فرمان ہوتے علماء دے جو نوٹس نے ہوئے نے کہ ہون اس دور تو لے کے امام زین العابدین دی اس تفسیر تو بعد قیامت تک جتنے بھی صحیح و لقیتہ سید زادے ہونگے وہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى دے اندر موجود نے۔ علماء نے دے ہوتے نوٹس لکھے نے اس حدیث تفسیر ہوتے کہ امام زین العابدین دی اس تفسیر تو بعد کہ اے صرف 4 ہستیاں تے بند نہیں، اگر کوئی بند کرے جی میں کہ دوجہ نے کیا ہے کہ جی یہ 4 تے 5 حضور نے جنہ دی مودت ہے، اسی ایسا نہیں کرتے، ساڑھا اہل سنت ساڑھے عقائد قرآن و سنت مطابق اور آل رسول دی تصریحات مطابق چل دے۔ بیلیو بندیاں کو چیزاں نو کلوز کیتا ہویا ہے، اہل سنت جو نہیں کر دے۔ ایک مثال دے دینا، بندیاں اندر بھی معصوم 14 نے، معصوم کتنے نے؟ 14 معصوم نے، کیڑے 12 امام معصوم نے، تو بی بی فاطمہ پاک معصوم نے، تو حضور پاک معصوم نے۔ میں سوال ہونا دے الزامی طور تے کرتا ہونا بھئی اے دسو علی اصغر معصوم نہیں؟ مڑ چپ کر جاندے، ابھی علی اصغر معصوم نہیں جنہ دا کربلا وچ جنہ نو تیر لگا ہے؟ آخر ایسی آندے تھے انہوں نے بھی معصوم ہاں، میں کہ پھر 15 آنکھو کو سمجھ آئی کو نا، 15 آنکھوں پھر 14 تے نہ رہے کیوں دے میں کہتی تسی دوجہ نو معصوم مندے ہو تے علی دی دھی زینب پاک نو کیوں معصوم نہ آندے؟ میں کہ ایک بی بی دا تسی ایران اچ مزار بنایا انہوں نے دے معصومہ قوم تے جو وہ پائیے تے 14 تے مڑ بھی نہ رہے۔
تے زین العابدین حضرت زین العابدین کی پھوپھی جان حضرت ام کلثوم تے حضرت زینب نو پاؤ تے 14 مڑ بھی نہ رہے. جی سمجھ آئی کوئی نہ. تے میں کہ جے بی بی فاطمہ معصوم نے تے فاطمہ دی امی جان کیوں معصوم نہیں؟ جی توجہ ہے کہ نا، فاطمہ دی امی کیوں معصوم نہیں؟ جی اندہ کوئی انسان تے سمجھ نہیں ہوندی پئی. میں کہ جی سن آئیے تے ساڈے کولوں لے لو کہ معصوم دا لفظ ران دیو اینے نبیاں واسطے. آکھو او محفوظ نے تے جنہ دا رسول اللہ دی آل نال تعلق ایڈا پختہ ہو گیا تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں حضور دیاں بیویاں حضور دے بیٹے سارے دے سارے محفوظ مان لو، کوئی فرق ہی نہیں پوے گا. جیڑا تسی بول دے رہا لائے جو جھوٹ ہے تو پرا لا چھڑو. یہ جو سرکل ہی آپ پہ بنایا ہے تو پرا مانگ یہ کھولو. اہل سنت کو طریقہ کچھ ہو سی آنے محفوظ نے تے محفوظ تسی بیٹیاں بھی منو تے تاں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. 14 والا چکر چھڑ دیو، بس صرف 14 ہی معصوم نے. علی اصغر تے علی اکبر نو کیوں نو موڑاں گے؟ لہذا یہ سرکولیشن جڑی تساں کیتی ہے نا، یہ چار کے پھرے گھومدے پے ہوئے چھڑ دیو، انج نہیں ہونا. بھائیو ساڑھے کولو سکھو، اسی تو انہوں دسیے رسول اللہ دی آل دی محبت دی ونڈ کی. ہائے 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 ساڑھے امام آپ فرما دیں. اور میں کوئی ساڑھے بیلی بھی بڑے عجیب نہیں. وہ آدھر بھئی اے جڑے نا محرم دے دیاڑے، اے دیاڑے مخصوص نے آل رسول واسطے، انہاں وچ صحابہ دا نام نہیں لینا چاہیے. جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ؟ یہ دیاڑے نے آل رسول دے، تو میں کیا کنے کو دیاڑے آل رسول نو دن دے ہو سال اچھو؟ 3 دینے ہیں کہ 10 دینے ہیں یا 40 تک دینے ہیں؟ باڑی حد مارو تے مڑ 40 دینے ہیں. تو میں کیا تسی 40 دے لو، سنیاں تے 40 کو نہیں دیتے. کہ جی سنی کی کر دے ہو؟ میں کہ ساڑھے امام فرما دیں کہ اسی وضو کریے، تیاڑی ہے جنی واری نماز پڑھیے 2 رکعتاں تو بعد اسی تشہد پڑھنے ہیں. تو جدو اسی تشہد پڑھنے ہیں تو اسی پڑھنے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. سنیاں آل نبی نو دیاڑا کوئی نہیں دیتا. ساڑھا تے دن رات مرن تو لے کے وصال تو لے کے اپنی پیدائش تو لے کے مرنے دے دیاڑے تک ساڑھا تا سارا حیات تے ساڑھی زندگی دا کاروبار ہی آل محمد دے حوالے ہے. تو سہیں کچھ چاند دیاڑیاں دیتی ہیں تو پرا ہو کہ دیو ساڑھا کوئی نہیں تعلق دیاڑیاں نال، ساڑھا تا سارا سال ہی آل محمد ہے. اسی کیوں بانڈ کے دیاڑیاں دے گی آل رسول نو؟ باقی ایک گل ضرور آنا بھائیا میرے عزیزہ، صحابہ کرام تو ہی اسی سکھنا ہے کہ رسول اللہ دی آل دی محبت دی ونڈ کی. کسے بیلی پڑھنا ہوئے نا کتاب تو میرے کول بھی ہے. ویسے پشاور دا ایک مجتہد ہے نا ساڑھے بھائیاں دا جڑے آنے شیعہ سنی بھائی بھائی. تو میں تے بالکل اس گل تے بھی کہہ لاں مجھے شیعہ سنی بھائی بھائی بھی بنو نا تو بننا چاہیے. بن لو بر سبیل تنزل گل کر رہے ہیں بن جانے ہیں. شیعہ سنی بھائی بن جانے ہیں، ساڑھی کوئی اڑی نہیں. ساڑھا اس گلے کوئی بالکل پرابلم نہیں، بننا چاہیے بنو. لیکن جدو سلو کرنی ہوئے نا پتر ادھے کوئے مٹھا نہیں پائی گا. بھائی بھائی بنو یا ایتھو لگ پاؤ تے اتاں علی تے عمر تک لگے جاؤ، تے یا ابو بکر تے علی پاک تو لگ پاؤ تے ہیٹھاں اپنے تائیں لگے آؤ. جدو دل لے تسی لگ پاؤ صلح ساری کرنی ہے. جی سمجھ آئے کہ کوئی نہ اتھو بھائی بھائی بنن لگنا ہے تے ساڑھے تائیں آنا ہے، یا اتھو لگ پاؤ تے اتھے لگے جاؤ. تواڈا دل ہوئے نا میٹھا میٹھا آپ آپ تے کڑوا کڑوا تھو تو میں کہ انج نہیں ہونا. سلو کرنی آ تے تامی ساری کر تے جو انہاں نال نو راضی ویندا تے مڑ ساڈے نال جنڈی تیری کیڑی بننی. جی سمجھ آئی کوئی نہ؟ بھائی بھائی بننا ہی تے اورا لانگیا دعوت ساڈے تسی تے آپ بھائی بھائی بنن واسطے تیار ہاں. لیکن جنہ دا تعارف کرا رہے ہیں پہلا بھائی اوتھوں بن جنہاں قرآن بھائی بیان دئی. نہیں سمجھ آئی گل؟
اور تسی تے میں تے بھائی بننا ہے تے اسلام پیپر لکھاں گے، آپ آکھاں گے، ایک دوجے نہ آکھاں گے، ٹیلی فون تے آکھاں گے، زبانی آکھاں گے، مجمع چ آکھاں گے، مسجد چ امام بارگاہ چ بھائی آکھاں گے نا. لیکن جنہ نال تو دشمنی لائی بیٹھا ہے انہاں نوں قرآن بھائی پیادا ہے. آؤ میں اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ دینا. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ قرآن پہ آتے گئے ہو بھائی بھائی نے ہون کتھے جاسے گا ایتھو لگ میں پھر پڑھنا. اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. توجہ ہے کہ بھئی میں تو نہیں پیاندا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ایک نعمت نے تو بھائی بنایا ہے تے امام بخاری فرماندے ہیں محمد نعمت اللہ. وہ نعمت اللہ دی محمد مصطفیٰ نے جنہاں نے بندیاں لڑدیاں نو سلو کرا کے آپس وچ بھائی بنا چھڑیا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. انہاں دے دلاں چوں کدورتاں تے نفرتاں کٹ کے میرے نبی نے سارے صحابہ نو ایک دوسرے دا بھائی بنا کے ایک لڑی وچ پرو چھڑیا ہے. اور رب ذوالجلال دی قسم ہے نہج البلاغہ دے اندر مولا علی حضرت عمر نو فرما رہے ہیں کہ اے عمر تو مسلمانہ وچ انج ہے جویں تسبیح دا دھاگا ہوندا ہے، دھاگا ٹوٹ جائے تے تسبیح نہیں رہ سکتی. آیا توجہ کیتی کوئی نہ. مولا علی فرماندے ہیں عمر مسلمانہ وچ انج ہے تو جویں تسبیح وچ دھاگا ہوندا ہے، جے دھاگا ٹوٹ جائے تے دانے بکھر جاندے نہیں. اس واسطے تو جنگ تے نہ جائیں، تو مدینے ہی رہو. تین کو جو گیا تو اسلام دا شرازہ بکھر جائے گا. اللہ اکبر کبیر. عزیزان محترم اے جڑا بندہ ہے نا شیعہ سنی بھائی بھائی وہ فراڈ مارنا ہے کیونکہ اس دان بھائی ساتھ کے تھوڑی جیب کٹنی ہے ایمان والی. سمجھ آئی کوئی نہیں. وہ بھائی بنے سان بھی نال بنائے نا تو ان کلیان کیوں بنے دے وہ کو سمجھ آئیے کوئی نہ. جڑا تو اللہ کے بھائی بننا نہ کرو مگا آ سارے بنیے کلیاں میں بنے نہیں سارے بننے آ گا. یہ زیادہ بیماری انہاں لگ دی ہے جڑے کبوتر دوجیاں کوٹھیاں تو لنگر چکدے نے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل بچیاؤ میں تو گل بڑی واضح کر کے دسدا رہنا پر کچھ بندیاں سمجھ مڑ بھی نہیں آتی. میں بڑیاں وضاحتاں نال دسدا رہنا جنہاں نوں سمجھ آنی ہوگی انہاں نوں آندی ہے. بھائی جڑا ہوندا ہے نا کبوتر باز اون دے کول بڑا فن ہوندا ہے. وہ کی کرتا ہے میں بلیاں اپنے دستا رہنا وہ سمجھ دے نہیں. وہ ایڈی تیز نظر والا بندہ ہوتا ہے. وہ کبوتر اتنا اڑتا پیا ہوئے نا سکھے کی پورے شہر وہ ہٹ اڑدیاں ویکھ لیندے آ نواں ہے. دسو ویکھ لیندے نہیں کوئی نہ ویکھ لیندے نا بھی آ جڑا پیا اڑدا ہے اے اچھا میں نہیں پتہ لگتا. میں اپنی گل کرنا مینوں کوئی خبر میں نہیں خبر ہوندی بھائی نویل سدے دیو بھئی یہ نواں انہاں دی نظر دی تیزی دا عالم ہوندا ہے کہ وہ اڑدا ویکھ لیندے نے. اے اتر گل سمجھو گل پیا ہور کرنا تے سمجھیندا ہور پیا. وہ ویکھ لیندے نے با جڑا دوویں ہاتھ کر کے اتاں اڑدا ہے تا پرانا ہے جڑا منہ صرف لیندا ہے نواں ہے. سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی. با جڑا دوویں ہاتھ کر کے آندا ہے جیویں پیا یہ تے اگلا ہے تے آ جڑا ہولی ہولی سبحان اللہ آتا ہے لگتا ہے نواں ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ. وہ پھر نویاں پسندے کیویں نے وہ کھڈا کھول دے وچوں کچھ کبوتریاں تے کچھ کبوتر باہر کٹ دے چھت اتے چ رکھ دے. یہ سمجھ آئیے کوئی نہ. کبوتریاں تے وہ باہر چاہوں چھت اتے رکھ دے تے مڑ ہیٹھوں کبوتریاں نو ہلیندے نے. یہ سمجھ آئی کوئی نہ. تے کبوتراں نو بھی ہلیندے نے. اینو اپنی زبان سدے نے پھڑک. نہیں سمجھ آئی کوئی نہ.
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੇਠੋਂ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕੁਝ ਬੜੇ ਚਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਚਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਗਰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਣੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਲੰਗਰ? ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਿਆ ਬੜਿਆ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਖੀਏ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਥੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਬਈ, ਬੜੇ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਕੋਠਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੱਦੇ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਪੁੱਤਰ ਕਬੂਤਰ ਫੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਫੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਡ ਸੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਉੱਡਣ ਜੋਗਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਸਮਝ ਆਈਏ ਕੋਨੋ ਪਰ ਕੱਟ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਬਿਲੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ سنیا ساڈا تے وہ تھا ہی نہیں جتھے تو ٹر جانا، کدی شام کلندر دے نام تے پھسنا ہے، کدی ذکر آل محمد دے نام تے پھسنا ہے، کدی لنگر دے نام تے پھسنا ہے، کدی کبوتراں تے کبوتریاں دے چکر وچ پھسنا ہے۔ سنیا بعد آ جا، اللہ دا قرآن کہہ دے لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ جدو پتہ لگ جائی کہ ظالم نے اے آل دے بھی دشمن تے صحابہ دے بھی منکر نے، رسول دی ازواج تے تبرہ کرنے آڑے، اللہ دا قرآن کہہ دے بی بلیا انہاں کول نہ جایا کر، تیرا جانا انہاں کول تیرے واسطے نفع مند نہیں ہے۔ پر کٹا باسے موڑ میں کٹے ہوئے پرانگڑے ویکھے نے، انہاں دا علاج بڑا کرن دی کوشش بھی کریے کہ کوئی مقدرہ آڑا ہوئے جڑا پیشہ ہٹ دے، نہیں تو مڑ بندے پیشہ نہیں ہٹ دے، انہاں دی ساری زندگی مڑ اس سے چکر اچھی گزر جاتی ہے۔ یہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ بھائیو، سلطان بہو دے لفظ میں پڑھتا رہنا تو ان سنا دینے تے ادھے اتے اختتام کرنا تے ان تسی ان سمجھا کرو جی میں دوائی بھی دیتی پیاں تو ہون پرہیز پیا دسنا، کیونکہ دوا نالوں پرہیز بہتر ہوندے ہون میں پرہیز پیا دسنا تو آنا تے دستا بھی سلطان باؤ دی زبان پیاں جڑا مڑ بھی نہ کرے وہ مڑ مرے۔ یہ سمجھ آئیے کوئی نہ، جدو ایک بندے نے دس کے بعد کھمبا شاٹی وہ مڑ بھی جبھا مارے یا کہ تقدیر ہی انج دی آئی، جو دس دے جو پیاں میں شاٹی تو مڑ بنا رہو نا بھئی کھمبا شاٹی، جدو پتہ لگ جائے شاٹی تو پھر جڑا جبھا مار دے ان مرن دے ہو، کیونکہ وہ ناقابل علاج ہو گیا۔ حضور سلطان العارفی سلطان باؤ فرماندے نے نال کو سنگی سنگی نہ کریے، بھائی جان نہ کریے، ہم تو صرف ذکر سننے کے لیے جاتے ہیں، ہم تو سننی ہے، میں خواہ اتنے تھوڑا ہی ابھی جو سارا سال کرنے ہیں موڑ بھی تنو چسکوریا نہیں پیا بہندہ تیرے کو۔ وہ کچھ بندیاں عادت ہوندی ہے گھر مرغی بھی پکی ہوئے نا تو گمانڈیاں لو ساگ لے کے دی تعریف کر دے، بڑا ودیا پکا ہے جی ماشاءاللہ، یہ ساگ ہوتا ہی بڑا چاہیے جی، سمجھ آئی
انہوں نے بگانے گھر کا بڑا لطف دیتا ہے، دوجا انہوں نے صحیح لگتا، اپنا نہیں صحیح لگتا، کملے نے۔ بہو سلطان بولے فرماندے نے نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاجے نہ لائیے کاواں دے پتر اے ہنس نہیں تھیندے تے بھاویں موتی چوگے چگائیے تے کوڑے خون نہیں مٹھے ہوندے تے بھاویں 100 منا گڑے پائیے تے تمہیں کدی تربوز نہیں تھیندے تے بھاویں توڑ مکیلے جائیے اللہ کریم نوجوانان اہل سنت نو اور بزرگان اہل سنت نو لنگر اہل سنت عطا فرمائے اور او دے اتے اکتفا کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ۔